اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج اتوار کا دن ہے اور کل 9 محرم اور پرسوں 10 محرم یعنی کہ 2 مزید سرکاری چھٹیاں ہیں، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو 4 کے قریب یعنی کہ ہفتہ اتوار کی ویسے چھٹی ہوتی ہے سرکاری محکوم میں، تو یہ 4 چھٹیاں بن جاتی ہیں۔ تو ان 4 چھٹیوں کی مناسبت سے میں آپ کو بتاؤں کہ رات گئے پاکستان کے اندر ایک سرکاری ادارہ کھولا گیا جو اس سے پہلے نظیر نہیں ملتی۔ الیکشن کے دنوں میں تو خیر وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے گا، اس وقت وہ کھلا ہوتا ہے، لیکن کل رات نہ کوئی الیکشن ہے، نہ کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود الیکشن کمیشن کے دروازے کھلے اور اس کے اندر ایک میٹنگ ہیلڈ ہوئی، اور اس کے بعد میٹنگ ہیلڈ ہونے کے بعد ادھر سے بہت ہی قیمتی ریکارڈ نیوٹرلز کی سربراہی کہہ لیں یا حکومت کی سربراہی کہہ لیں، اس کے اندر وہ کسی خفیہ مقام پر پہنچایا گیا، اور کھولا اس لیے گیا تھا وہ کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے گا، اب اس فیصلے کے اندر عمران خان کہیں سے نااہل تو ہو نہیں سکتا۔ اب اس فیصلے کے اوپر مزید سر جوڑے گئے، اس کے اندر کچھ وفاقی وزراء بھی شامل تھے جو رات کو چوروں کی طرح الیکشن کمیشن کے اندر جا کے بیٹھے۔ اس میں بڑے بڑے قانوندان بھی ایسے تھے نون لیگ کے اور پی ڈی ایم کے کہ جو اس کے اندر جا کر بیٹھے اور انہوں نے اس کو کھنگالنا شروع کیا، اور کھنگالنے کے بعد وہ جو منٹس تھے اور وہ جو فیصلے کی کاپیاں تھیں اور جو وہ ایک مواد جمع ہوا تھا وہ کسی نامعلوم مقام پر جمع کر دیا۔ لیکن دوسری طرف عمران خان نے 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور عمران خان اس چیز کے اوپر وہ آئیں گے کہ جناب ہم تو استعفے دے چکے ہیں۔ وہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب، انہوں نے ہمارے استعفے الیکشن کمیشن میں بھیجے تھے، تو 9 استعفے کیوں، ہمارے سارے استعفے تسلیم کیے جائیں۔ لیکن بہرحال اگر یہ 9 استعفوں کی بات کرتے ہو تو 9 استعفوں کے اوپر میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار، مطلب وہ خود میدان میں آ گئے۔ انہوں نے کسی بھی قسم کی مورسی سیاست کو دفن کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں 9 کے 9 بائی الیکشن میں خود لڑوں گا اور 9 کی 9 سیٹوں پہ کھڑا ہوں گا۔ اب جو امپورٹڈس تھے ان کو کھلبلی مچ گئی اور یہ پریشان ہیں گے۔ حمزہ شہباز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھاگ چکا ہے، لندن کی طرف فرار ہو چکا ہے، اور یہ میں بہت پہلے ایک خبر دے چکا ہوں آپ کو کہ انہوں نے اپنے طیارے چارٹرڈ کر کے کھڑے کیے ہیں اور یہ کسی بھی ٹائم بھاگیں گے۔ رانا صلاح اللہ کی پوزیشن یہ ہے گی کہ اب وہ جب سے پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ سے نکلی ہے، فیصل آباد کی اس نے شکل نہیں دیکھی۔ ان قریب اس کی گرفتاری ہونے والی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا وزیر داخلہ تو ہے، اسلام آباد کا کے ڈی اے کا کہہ لیں، سی ڈی اے کا کہہ لیں، جس کا مرضی کہہ لیں، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر داخلہ ہے، اور وزیر داخلہ پاکستان ہے، لیکن پنجاب کے اندر اس کے اوپر کچھ کیسز ہیں۔ ویسے تو یہ آپ کو پتہ ہے منشیات فروش ہے، لیکن کیا کریں ہم ان عدالتوں کا کہ ایف اے ڈریم کیس کے اندر حنیف عباسی گرفتار ہوتا ہے، اس کے بعد انجیوگرافی کے لیے اس کو 28 دن کے لیے ضمانت ملتی ہے، اور 28 دن سے آج 28 مہینے ہو گئے، نہ اس عدالت نے پوچھا نہ کسی نے پوچھا، اور وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ بلکہ شہباز شریف نے جو کرائم منسٹر نے تو اس کو مشیر بھی رکھ لیا تھا، لیکن عدالتوں نے بیچ میں انٹرفیئر کر کے اس کو ہٹایا۔ تو رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ مجرم ہے، ملزم نہیں ہے، مجرم ہے، ثابت ہو چکا ہے سب کچھ۔ حمزہ شہباز بھی اس میں شامل ہے، حمزہ شہباز کو تو انہوں نے پتلی گلی سے نکال دیا، اور شہباز شریف بھی شامل ہے۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ نیلے کے اوپر دیلا یہی ہے کہ پنجاب کے اندر پھر ان کی حکومت ہے، وہ پنجاب کے اندر ان کے کیسز کھول رہی ہے، جے آئی ٹی بنا رہی ہے، مطلب جہاں تک وہ بھی جا سکتے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ اس کا بہترین قسم کا حل یہ تھا کہ جو ہمارے نیوٹرلز کے ماتھے کے اوپر ایک داغ لگا ہوا ہے، کلنک کا ٹیکہ لگا ہوا ہے، وہ الیکشن کی طرف آتے اور اس موجودہ حکومت کو وہ جو کہتے ہیں گے کہ نرم مداخلت یا سخت مداخلت کر کے وہ اس حکومت کو مجبور کر سکتے تھے کہ جناب آپ الیکشن میں جائیں۔ اور یہ نیوٹرل سے جب یہ سابق فوجی افسران نے اور سابق فوجی جوانوں نے خطاب کیا تھا نیوٹرلز نے، تو ادھر انہوں نے باجوہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرا لوں گا، کیونکہ کل جو تھے یہ ایکس سروس مینز جو تھے یہ دوبارہ راولپنڈی کے اندر آئے، اور جی ایچ کیو کے سامنے انہوں نے ایک مظاہرہ بھی کیا، اور جی ایچ کیو کے اندر یعنی کہ جسے کہتے ہیں سابق فوجی جرنیلز بھی تھے، اس میں بریگیڈیئرز بھی تھے، انہوں نے باقاعدہ باجوہ صاحب کو یہ کہا کہ جناب آپ نے جھوٹ بولا اور آپ جھوٹے ہیں اور آپ نے ملک کا سودا کر دیا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بس ان تمام چیزوں سے ہٹ کے میں صرف آپ سے ایک بات ادھر پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ
کہ کیا واقعی ہم غلام ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ بے نظیر کا بیٹا ہی وزیر اعظم بنے، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہی وزیر اعظم بنے، اور پھر بے نظیر کا بیٹا وزیر اعظم بنے؟ اسی طریقے سے نواز شریف کے خاندان کے اندر حکومت رہنی چاہیے، پاکستان پہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ 35 سال سے یہ حکومتوں میں 4 سال 3.5 سال عمران خان نے حکومت کی، تو اس کے اوپر انہوں نے اتنے کیسز، جیلی کیسز بنانا شروع کر دیے، یعنی کہ 265 روپے کی بھی فارن فنڈنگ اس پہ نکال دی۔ اربوں ڈالر یہ لوگ ڈکار چکے ہیں، باہر جا چکے ہیں۔ ان کے اکاؤنٹ پہ حمزہ شہباز کے اور شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے اندر جو اربوں روپے آتے رہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ پہ کون ڈال دیتا ہے، اس کی پوچھ گچھ یہ الیکشن کمیشن نہیں کرتی۔ اور اس توشہ خانے کے ریفرنس کے اوپر اس کو نااہل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ توشہ خانہ خود نواز شریف نے جب یہ سن 1990 کے اندر بیٹھا تھا وزیر اعظم بن کے، تو اس نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمران خان نے تو پھر بھی 50% قیمت دے کے وہ چیزیں لی ہے، یہ تو 15% دے کے وہ چیزیں لیتے رہیں گے۔ BMW گاڑیاں لے کے اڑ گئے، رائفلیں لے کے اڑ گئے، سونے کا ہار یوسف رضا گیلانی نے اپنی بیوی کو دے دیا، تو ہیروں کا ہار، تو مقصد آپ ان کی اس 2 نمبری سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں بات کروں گا اپنے ان مقتدر حلقوں کی جن کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں جس کو ہم آج کل نیوٹرلز کہتے ہیں۔ ان نیوٹرلز کا میں یہ صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر پوچھتا ہوں کہ وہ نیوٹرلز کس اس سے ان چوروں ڈکیتوں کو سلوٹ کرتے ہوں گے؟ ان کو شرم آتی ہوگی کہ نہیں آتی ہوگی؟ اور اگر شرم آتی ہوگی تو پھر اس شرم کا نظر آنا چاہیے عوام کے اندر۔ آپ کی جو مٹی پلیت ہو رہی ہے وہ آپ کے ان کارناموں کی وجہ سے ہو رہی ہے، ادروائز نہ پی ٹی آئی آپ کے خلاف ہے، نہ عوام اپنی فوج کے خلاف ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا خود بھی تعلق فوج سے رہا۔ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے جس کے اندر محب وطن افسران جو تھے وہ شہید ہوئے، کیونکہ آج تک محب وطن ہی شہید ہوتے ہیں، غدار تو آج تک کسی کا بھی جہاز تباہ نہیں ہوا۔ تو وہ جو محب وطن افسران تھے وہ کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے، سیلاب کے علاقوں کا جائزہ لے رہے تھے، تو لسبیلا اور کوئٹہ کے اندر تو بہت فرق ہے، لسبیلا میں ہیلی کاپٹر کیسے گرا۔ دوسری بات یہ ہے کہ DGISPR کہتے ہیں کہ جناب وہ جو ڈرون اٹیک افغانستان میں ہوا ہے وہ اس میں ہماری سرزمین استعمال نہیں کی گئی، ہم سرزمین کا نہیں پوچھ رہے، ہم فضا کا پوچھ رہے ہیں۔ ہوائی کہاں سے آیا، کدھر سے اڑا، یہ بتائیں، زمین کی بات مت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ سے ایبسولوٹلی یس کا سفر کب شروع کیا اور کس نے شروع کیا، اور اس کے اندر کون انوالو ہے؟ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد جو ریجیوم چینج آپریشن آپ لوگوں نے کیا، اس میں نظر آ رہا ہے یہ جو ہیلی کاپٹر ہمارا گرا، یہ بھی نظر آ رہا ہے ہمیں، اور وہ بھی نظر آ رہا ہے جو اٹیک افغانستان پہ ہوا۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 20 روپے کے قریب نیچے آیا، تو پھر یہاں پہ وہ جو بلاول بھٹو ہے اس کی بات مجھے یاد آ گئی، زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایک ڈرون اٹیک ہوتا ہے تو ڈالر آتے ہیں، زیادہ ڈرون اٹیک ہوں گے تو زیادہ ڈالر آئیں گے۔ FIA تحقیقات کر رہا ہے، پہلے تو FIA نے کہا کہ جناب یہ کرمنل کیس کے اندر ہم نہیں آتے، ہمیں عدالتوں میں جواب دینا پڑے گا، لیکن یہ FIA اس چیز کی تحقیقات کیوں نہیں کر رہا کہ 245 کے قریب بیگ بھر کے ڈالروں کے دبئی انڈین ایئر لائنز کے اندر گئے، کس کے گئے؟ پاکستان کے معروف سیاستدانوں کے پاس ڈالر گرل نامی لڑکی ایان علی، ان سے ان کا کیا تعلق تھا؟ وہ کیس آج تک کیوں پینڈنگ ہے؟ در FIA کا ہی کیس تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور ہمارے مقتدر حلقوں کو جنہوں نے اس چیز کا حلف اٹھایا ان کو آنکھیں نہیں، ان کو اپنے ضمیر کی آواز کو اوپر اب آنا چاہیے، اور جو ہماری عدالتیں ہیں ان کو سخت ترین ایکشن لینے ہوں گے، ہر چیز پہ نظر رکھنی ہوگی کہ ریجیوم چینج آپریشن جو ہوا ہے اور جس کو کامیاب کیا گیا ہے، جان بوجھ کے کامیاب کیا گیا ہے، سر عام آپ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، لیکن عدالتوں نے اپنی آنکھیں بند رکھی، اور جو نیوٹرلز تھے وہ تو یہ خود کرا رہے تھے، ڈالر لیے تھے، ہر ایک نے لیے تھے، اس کے اندر عدالتوں کا بھی نام آ رہا ہے، کیونکہ رات کو عدالتیں کھلی، مفت میں تو نہیں کھلتی، جو فیصلہ دیا وہ مفت میں ایسا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنا داغ اگر آپ لوگوں نے اپنے اوپر سے دھونا ہے، ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے۔ 13 اگست کو خان ایک بہت بڑا جلسہ کرنے لگا اسلام آباد کے اندر،
اور وہاں پہ وہ اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کرے گا. ایسا نہ ہو کہ پاکستان تیزی سے خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. اگر عمران خان کو آپ لوگوں نے نااہل قرار دینے کی کوشش کی، جو کہ عدالتوں میں جا کے اڑ جائے گا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ عدالتوں میں یہ کیس اڑ جائے گا، لیکن اگر یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کر کے مریم اورنگزیب کی طرح کی عورتیں جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، اس کے اندر باتوں میں آ کے، اور آپ نے اگر عمران خان کو نااہل قرار دینے کی کوشش کی، تو اس کے تو آفٹر شاکس ہوں گے، اس کو آپ لوگ سہ نہیں سکیں گے. مجھے وہ وقت بڑی اچھی طریقے سے یاد آ رہا ہے جب ڈاکٹر نجیب کو طالبان نے یونائٹڈ نیشن کے دفتر سے کھینچ کر پھانسی لگائی تھی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.